الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کی عظیم سورت ہے۔ یہ قرآن کی تیسری سورت ہے جس میں 200 آیات ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام آل عمران حضرت عمران کے خاندان کی نسبت سے رکھا گیا ہے، جن کے خاندان میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی زندہ و جاوید ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی نے قرآن مجید نازل فرمایا جو حق اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اس کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ سورت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض خاندانوں کو دنیا پر فضیلت عطا فرمائی، جن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور آل عمران شامل ہیں۔ پھر حضرت مریم کی والدہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی نیت کی۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے عبادت گزار اور پاکیزہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ فرشتے ان سے گفتگو فرماتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ان کے ہاں ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام حیران ہوئیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک عظیم معجزہ تھی۔ انہوں نے بچپن ہی میں لوگوں سے گفتگو کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی، مردوں کو زندہ کیا اور بے شمار معجزات دکھائے۔ لیکن ان تمام معجزات کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اس صورت میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن مجید انہیں یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت۔ سورہ آل عمران کا ایک اہم حصہ غزوہ احد سے متعلق بھی ہے۔ بیٹل آف احد میں مسلمانوں نے ابتدا میں کامیابی حاصل کی، لیکن جب بعض تیر اندازوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنگ کا رخ بدل گیا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کامیابی صرف تعداد یا طاقت سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں کہ انہیں مشکلات اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو وہ مایوس نہ ہوں۔ آزمائشیں ایمان کا حصہ ہیں۔
सच्चे मोमिन वो है जो खुशी और गम दोनों हालतों में अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। इस सूरत में तकवा, सबर और इस्तिकामत पर बहुत जोर दिया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत इन लोगों के लिए तैयार की गई जो गुस्से को पी जाने वाले हैं, लोगों को माफ करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और अपने गुनाहों पर तौबा करते हैं। सूरह अल इमरान के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला अपनी कुदरत की अजीम निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। आसमानों और जमीन की तख्लीक, रात और दिन का बदलना और कायनात का निज़ाम इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह ही सब कुछ चलाने वाला है। अक्लमंद लोग इन निशानियों में गौर व फिक्र करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला मोमिनों को हुक्म देते हैं कि सब्र करें, साबित कदम रहें, एक दूसरे की मदद करें और अल्लाह से डरते रहें ताकि कामयाब हो सकें। सूरह अल इमरान के अहम असबाब: अल्लाह एक है और इसी की इबादत करनी चाहिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, खुदा नहीं। अल्लाह और रसूल की अताअत कामयाबी की कुंजी है। मुश्किलात में सब्र और अल्लाह पर भरोसा जरूरी है। मुसलमानों को इत्तेहाद और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। दुनिया आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी ही है। तकवा, तौबा, दुआ और नेक अमाल इंसान को अल्लाह के करीब करते हैं। ये सूरत हमें ईमान, सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर कामिल भरोसे का सबक देती है। जो शख्स इसके पैगाम पर अमल करे वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकिल्लाह बिल खैर। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुर्रम रखे और आपकी दिल की तमाम तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। सल्ले अला नबीना सल्ले अला